قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق و مالک کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ سامعین حضرات، ہر بندہ اس دنیا میں ٹینشن فری زندگی گزارنے کا متمنی ہے۔ اس دنیا میں ہر بندہ سر توڑ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ مجھے آرام اور سکون مل جائے، میری زندگی دنیا میں ایسی ہو کہ کسی ٹینشن سے مجھے دوچار نہ ہونا پڑے۔ جس کے پاس مکان نہیں وہ تمنا کرتا ہے کہ اچھا مکان مل جائے، میری ٹینشن دور ہو جائے گی۔ جس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، وہ کہتا میرا کاروبار چل جائے، مجھے اچھی جاب مل جائے، پھر میری زندگی ٹینشن سے فری ہوگی، آرام و سکون والی ہوگی۔ بینک بیلنس مل جائے، پراپرٹی جائیداد زمینیں میرے پاس ہوں تو پھر میری زندگی آرام سے گزر سکتی ہے۔ تو بھائیو، اربوں خربوں کا کاروبار ہو، جاہ و حشمت ہو، آگے پیچھے گلمان ہو، جتنی مرضی دولت ہو، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ دنیا، اس میں آرام سکون ٹینشن فری زندگی تلاش کرتے کرتے فوت ہو جاؤ گے، لیکن یہ دنیا کی ٹینشنیں دور نہیں ہو سکتی، بلکہ دنیا بنانے والے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگوں یہ دنیا فراڈ کے علاوہ، دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، نظر ڈالیے، بڑے بڑے حکام، بڑی بڑی جاہ و حشمت کے مالک، جن کے آگے پیچھے غلمان ہوتے تھے، بلکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تاریخ پڑھیے، انہوں نے اللہ سے دعا کی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ پہلے دعا کرنے سے پہلے کہتے ہیں رب اغفر لی، اللہ میں تجھ سے کچھ مانگنے لگا ہوں، لیکن اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ کا پیغمبر ہے، کہہ رہا ہے رب اغفر لی، مجھے معاف کر دینا۔ پھر دعا کیا کرتے ہیں ربی حب لی ملکن، اللہ مجھے ایسی بادشاہ دینا لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو میسر اور مہیا نہ ہو۔ پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ جنات گردنیں جھکائے ہوئے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہر چیز پہ حکومت ہے، انسان، چرند پرند، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی، ہوائیں، وہ سلیمان علیہ السلام کے اللہ تابع کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک جن میرے آڑے آ گیا، نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کرنے لگا، تو میرا جی چاہا کہ اس کو میں مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں اور تم صحابہ صبح ہوتے ہوئے اس کو دیکھ لیتے، لیکن فرمایا مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے ایسے حکومت دینا جیسی میرے پاس کسی کو نہ ملی ہو۔ جنات جن سے ہم ڈرتے ہیں، آئے دن مسئلہ پرابلم، فلاں کو ہوائی کثر ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، جن لگ گئے، جن بھی گردنیں جھکائے ہوئے کھڑے ہوتے تھے۔ اس کے باوجود ٹینشن سے ان کو بھی دوچار ہونا پڑا، ٹینشن مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک واقعہ ہے، ایک دفعہ حاضری لگا رہے ہیں، دیکھا کیا ہے، ایک ہدہد نظر نہیں آ رہا، مجمع میں نظر دوڑاتے ہیں، کہتے ہیں مالی لار الہدہد، مجھے کیا ہو گیا ہے، میری آنکھوں سے دور ہے ہدہد، ایک پرندہ نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، یا آج وہ حاضر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ اتنے پرندوں کی حاضری لگا رہے ہیں، ایک پرندہ اس سے غائب ہو تو ٹینشن کیا والی بات کیا ہے؟ آگے قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں
کہ سلیمان علیہ السلام کو ٹینشن ہوئی، کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یہ آئے تو صحیح، اسے میں سخت عذاب سے دوچار کروں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا آج مجھے اتنی ٹینشن لاحق ہوئی ہے کہ اسے میں ذبح کر چھوڑوں گا۔ اتنے میں وہ آ گیا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، چھٹی کی رخصت کی اس کے پاس کوئی جائز جناب کوئی معاملہ ہوگا، پھر اس کی آج جان بخشی ہو سکے گی۔ اتنے میں ہدہد آ گئے، کہا کدھر سے آئے ہو؟ کہا حضور آج ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو تمہارے تک ابھی تک نہیں پہنچی۔ دیکھیے سلیمان ٹینشن سے دوچار ہوئے کہ یار اللہ سے مانگ مانگ کے حکومت لی، اور یہ پرندہ بات کر رہا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں ایسا معاملہ ہے جس سے آپ ناآشنا ہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے سارا پیغام سورۃ سبا میں منقول ہے وہ بیان کیا کہ وہاں ایسے عبادت ہو رہی ہے غیر اللہ کی، سورج و چاند کی پوجا کر رہے ہیں۔ ان کو بھی ٹینشن آئی۔ ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو رسولوں کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ خلیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا اللہ کا دوست۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ ایسا دوست جس کے علاوہ کسی اور کی دل میں محبت نہ ہو۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ٹینشن سے دوچار ہونا پڑا، بلکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے ان کو ٹینشن سے دوچار کیا، ان کی آزمائش کی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آزمائشوں پہ پورا پایا۔ دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے بیٹا لیا، کہیں ذبح کا اللہ حکم دے رہے ہیں، کہیں بے آب و گیا مقام پہ چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے، لیکن بچپن ہی میں بلا لیے، سنے رشد کو اور جناب بلوغت کو نہیں پہنچے۔ جب آپ کا دوسرا بیٹا فوت ہوا تو کفار نے تالیاں بجائی، سیٹیاں بجائی اور جناب فنکشن کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہوتے ہیں فوت ہو چکے، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے سورۃ کوثر اتار دی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی مٹ جائیں گے یہ مٹانے والے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ پھر ایسے ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی ہے۔ کفار نے ٹینشنوں سے دوچار کیا، معاملات میں الجھاؤ پیدا کیا، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا کہ ایک اندازے کے مطابق 1 سال بچوں کی لسٹ دیکھی گئی، جو بچے اس سال پیدا ہوئے ہیں ان کے ناموں کی لسٹ دیکھی گئی تو سر فہرست اس سال پیدا ہونے والے بچے کا نام یورپ میں کفار کے ملک میں محمد رکھا گیا تھا۔ اس قدر شان سے نوازا۔ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جن کا نام محمد آپ علیہ السلام کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیگمات تھی۔ ان کے حالات پڑھیے، آپ کو ان کے معاملات میں ٹینشن سے دوچار ہونا پڑا۔ بات کرنے کا مقصد دنیا یہ جناب فتنوں اور آزمائشوں کی آماج گاہ ہے۔ اس دنیا کو سیٹ ویٹ کرتے ہوئے، اس کے معاملات کے الجھاؤ کو درست کرتے ہوئے اپنی آخرت کو کہیں برباد نہ کر لینا۔ اگر ٹینشن سے دوچار نہ ہونا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ٹینشن نہ دیتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی، 1 مہینہ تک وہی رکی رہی، منافقوں نے معاملات ڈسٹرب کیے۔ اپنے خادم انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، انس بتاؤ تم میرے خادم ہو، کوئی معاملہ ہو تو بتاؤ۔
سیدنا انس فرماتے ہیں حضور آپ کی بیوی میری ماں پاک دامنہ ہے، یہ کفار یہ منافق جھوٹے ہیں۔ کہیں ام ایمن کے پاس جاتے ہیں، اگر یہ ٹینشن نہیں تھی تو آپ صحابہ سے اور جناب صحابیات سے مشورے لے رہے ہیں، ان سے شہادتیں مانگ رہے ہیں۔ ام ایمن 1.5 عمر کی تھی، بوڑھی تھی، ان سے پوچھا ام ایمن تم گھر میں رہتی ہو بتاؤ؟ تو کہنے لگی صدیقہ کائنات چھوٹی عمر کی ہے، اتنا کرتی ہے کہ آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے، اسے سنبھالتی نہیں، گھر کی بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، ورنہ معاملات صاف ہیں۔ اور اسی طرح بھائیو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اس ٹینشنوں سے دو چار ہونا پڑے گا، جتنا مرضی بینک بیلنس بنا لیجئے، بالآخر موت ہے۔ اللہ اکبر، کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر بندے نے اس دنیا سے جانا ہے، اور ملے گا کیا؟ فرمایا اپنے حصے کو نہ بھولو۔ قرآن میں اللہ نے قارون کو مخاطب کیا، قارون یہ مال و دولت کی تیرے پاس ریل پیل میں اللہ نے عطا کی، وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا تجھے حصہ ملنا ہے نا وہ مرتے وقت 3 چادریں ملنی ہے، اس اوقات کو نہ بھولو۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہر بندے نے فوت ہونا ہے، لیکن یہاں دنیا میں سیٹ ویٹ ہوتے دنیا کا یہ اوقات ضائع نہ کیجئے، بلکہ اعمال ایسے کیجئے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، دنیا کی کامیابیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب و کامران ہے۔ ادھر سے بندہ فوت ہو، اعمال ایسے ہوں کہ اوپر سے آواز آ جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاک روح ارجعی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ، تجھ پہ اللہ راضی ہو چکا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، فرمایا جو بندہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کا متلاشی ہوتا ہے، متمنی ہوتا ہے۔ ومن کریہ لقاء اللہ کری اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کا متمنی نہیں ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور انا لنکرہ الموت، کوئی نیک اور بد ہو سارے مرنا ناپسند جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ یہ بات نہیں، یہ اس وقت بات ہے جب ملک الموت آتے ہیں جنتی لباس لے کر، خوشبودار بھلے لے کر، اس وقت بندہ کہتا ہے مومن مجھے جنت کی طرف لے جاؤ، میری روح جلد قبض کرو۔ اس وقت فرمایا بندہ خواہش کرتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے مومن بندہ، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا سوال ہوتے ہیں، ان سوالوں میں پاس ہو جاتا ہے۔ ادھر سے ایک خوشنما شکل و صورت میں، شکل و شباہت میں اس کے سرانے کی جانب ایک آدمی کھڑا ہو جاتا آ کے، وہ مومن بندہ کہتا ہے ہاں بھائی تو کون؟ کہتا ہے آگے سے انا اعمالک کا صالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، نیک عمل ہوں۔ ادھر سے نیک عمل سے آواز آتی ہے ادھر دائیں طرف دیکھیے، دیکھتا ہے باغات ہیں، محلات ہیں۔ بندہ مومن پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ جنت کا ہے، جنت میں قیامت جب برپا ہوگی اس وقت جنت جہنم ہوگی۔ لیکن یہ بندہ اس وقت دیکھ کر مناظر کہتا ربی اقم الساعہ، اللہ ابھی قیامت قائم کر دے۔ اور جو بد ہوتا ہے دنیا کی دلدل میں پھنسے موت آ گئی، پھر اللہ کے فرشتے آواز دیتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی، اے نفس خبیثہ گندی روح اللہ کی طرف چل، تیرا اللہ تجھ پہ ناراض ہو گیا ہے۔
بڑی مشکل سے یہ فرشتوں کے حوالے روح کی جاتی ہے، قبر میں جاتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، ان میں ناکام ہو جاتا ہے، ادھر سے عذاب ادھر سے عذاب، ادھر سے جہنم سے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ یہ کہتا ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ تیرا جہنم ٹھکانہ ہے، ابھی تو قبر میں ہے۔ وہ بندہ اسی وقت کہتا ہے کاش کہ اس جہنم میں مجھے نہ پھینکا جائے، قیامت آنے کے بعد جہنم کا فیصلہ نہ ہو، بلکہ اس قبر میں ہی میں مٹی ہو جاؤں، گل سڑ جاؤں۔ یہ فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کری لقاء اللہ کری اللہ لقاءہ۔ اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی۔ بھائیو، اگر دنیا کی ٹینشنوں کو ختم کرتے کرتے وقت کو ضائع کر لیا، پھر بھائیو یہی معاملہ بنے گا، قیامت کے دن پھنس جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اسی طرح آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا آخرت بہترین ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اس کے باوجود تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ بار بار آیتوں میں جھنجھوڑتے ہیں، کہیں فرمایا الہاکم التکاثر، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، دنیا بناتے بناتے آخرت سے اس قدر بیگانے ہو گئے ہو، حتیٰ زرتم المقابر، تم جہنم میں چلے گئے، قبروں میں چلے گئے، دنیا کی ہوس تم سے ختم نہیں ہوئی۔ لیکن جو بندے مومن ہیں، آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں، وہ اس الجھنوں کو دور کرتے کرتے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے ہشام بن عبد الملک، یہ خلیفہ وقت ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، حج کرنے آیا ہے، اس دوران ہشام بن عبد الملک کی نظر سالم بن عبداللہ بن عمر پر پڑ جاتی ہے، سالم بن عبداللہ پہ پڑ جاتی ہے۔ ہشام بن عبد الملک آگے ہوتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ کے بیٹے، عمر کے پوتے ہو؟ کہا ہاں۔ آگے سے ہشام بن عبد الملک کہتا ہے بھئی سالم، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، تمہاری خستہ حالت دیکھ کر مجھے تجھ پہ ترس آ رہا ہے، بتائیے۔ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں اب میں اللہ کے دربار میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، یہاں مجھے شرم آ رہی ہے کہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی اور سے مانگوں۔ ہشام بن عبد الملک سرخ رنگ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو کوئی نہیں، اب تو یہ حرم میں ہے، بیت اللہ میں ہے، تھوڑی دیر یہ طواف وغیرہ کر لیں، دعاؤں سے فارغ ہو جائیں، پھر ان سے بات کریں گے۔ انہوں نے طواف کیا، مطاف سے باہر گئے، ہشام بن عبد الملک پھر درپے ہو گئے اور کہنے لگے سالم، اب تو اللہ کے گھر سے باہر آ گئے ہو، اب خواہش اور آرزو رکھیں، ڈیمانڈ رکھیں، پوری کی جائے گی۔ سالم آگے سے کہتے ہیں بھائی بات سنیں، ہشام ضرورتیں دو طرح کی ہیں، ایک دنیاوی ضرورت، ایک اخروی ضرورت، ایک دنیا کی ضرورت، ایک آخری جہاں کی ضرورت۔ تو بتا ہشام کون سی ضرورت پوری کرے گا؟ آگے سے ہشام کہتا ہے سالم جی، دنیا کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں، اخروی جہان کی کوئی ضرورت اور تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ تو سالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں او بھائی ہشام، دنیا کی جو ضرورتیں ہیں وہ میں نے کبھی اپنے اللہ سے نہیں مانگی، اب میں کسی اور بندے سے کیوں مانگوں؟ اگر اخروی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہو، آپ اخروی مراحل میں سے کسی میں کام آ سکتے ہو، تو بتاؤ، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ ان کے بھائی ہی ہیں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک، بڑے خلیفہ ہیں، بڑے اچھے تھے۔ یہ بھی ایک دفعہ اپنے دور حکومت میں حرم شریف میں گئے، وہاں مفتی وقت ابو حازم سے ملاقات ہوئی۔ ابو حازم سے ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں
حضرت بتائیے ما لنا نکرہ الموتا نحب الدنیا، ابو حازم مفتی جی بتائیے ہمیں کیا ہو گیا ہے، دنیا کو ہم پسند کرتے ہیں، آخرت کو ہم بھول چکے ہیں، نکرہ الموتا مرنا ناپسند جانتے ہیں۔ ابو حازم تھا نا، اس دور کا اپنا مفتی نہیں تھا، کسی کا ڈر نہیں تھا، بے خوف جواب دیتے ہیں اے سلیمان جی امرتم الدنیا وخربتم الآخرہ، تمہارا جی کیسے کرے دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کرنے کا۔ امرتم الدنیا، تم نے دنیا بسا لی، دنیا میں بلڈنگ پلازے بینک بیلنس کیم کر لیے ہے۔ خربتم الآخرہ، آخرت تمہیں اب ویران نظر آتی ہے۔ اگر آخرت کے لیے کوئی محل مکان تیار کیا ہوتا آج تم مرنا ناپسند نہ کرتے۔ پھر ابو حازم سوال کرتے ہیں، حاک میں وقت ہے، دیکھیے جب نیک لوگ ہوتے تھے سوال کرتے ہیں لیت شیری ما انا عند اللہ غدن، حضور بتائیے ابو حازم جی کہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ہم حاضر ہوں گے، کیسے حاضر ہوں گے، کیسے اللہ کے پاس جائیں گے؟ فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ آگے سے ابو حازم جواب دیتے ہیں بھائی بات سنیں حاکم وقت، جو نیک لوگ ہوں گے جنت میں جائیں گے، جو فاسق و فاجر ہوں گے جہنم میں جائیں گے۔ سلیمان آگے سے کہتے ہیں ابو حازم جی اللہ کی بڑی رحمت وسیع ہے، تم رحمت سے دور کر رہے ہو، تم جناب عذاب کی باتیں کر رہے ہو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ابو حازم کہتے ہیں ہاں اللہ کی رحمت ہے، لیکن الا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ان کو ملے گی جو نیکی کرتے رہے، جو نیک اعمال کرتے رہے۔ پھر آگے سے پوچھتے ہیں لیت شیری کیف آرزو علی اللہ غدن، ابو حازم یہ بتا دیجئے آخرت سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور جائیں گے تو کس حالت میں جائیں گے؟ کہنے لگے ابو حازم اما المحسن کالقائم یقدم علی اہلہ، فرمایا جو نیک بندہ ہوگا نا اللہ کے حضور ایسے آئے گا کالغائب یقدم علی اہلہ، جیسے کوئی بندہ گھر سے باہر بہت سالہ سال رہتا ہے پھر اچانک گھر میں آتا ہے، جس قدر اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں، فرمایا نیک بندہ اللہ کے حضور جائے گا تو اسے بھی خوشیاں ہوں گی اور اللہ کو بھی خوشیاں ہوں گی۔ آگے عمل مسیء، جہاں تک تعلق ہے اس بندے بدبخت کا جو دنیا کی ریل پیل میں مگر رہا، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا کل آبی کی یقدم علی مولاہ، اس کی مثال ایسے ہے جو دنیا میں گناہ میں ڈوبا رہا کہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا جس طرح دنیا میں کوئی بندہ اپنے جناب آقا سے مالک سے مزدوری لے کر بھاگ جاتا ہے، پھر اسے لا کے اس مالک کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، جو اس بندے کی جناب کنڈیشن ہوتی ہے۔ فرمایا اس حالت میں اللہ کے حضور ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا جو گناہگار اور باغی ہوں گے۔ کامیاب کون ہے؟ گھر والا، اعلیٰ تعلیم اور وراثت میں بہت ساری چیزیں چھوڑنے والا۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ فوت ہوا ہے، اس نے اپنی اولاد کو چھوڑا ہے، کمال کر دیا، کیا جی اتنے ارب پیسے چھوڑ کے گیا، یہ بھی نہیں پتا کہاں سے آئے کہاں سے کمائے، جناب اتنی گاڑیاں چھوڑ کے گیا، اتنی اولاد تھی ان کو اعلیٰ تعلیم دے کر گیا، اتنی پراپرٹی میں ان کو جائیداد آئی۔ بھائیو اگر یہ کامیابی ہے تو دوسری طرف نظر دوڑائیے، دنیا کی اگر یہ رنگ رنگیلی جاہ و حشمت کامیابی ہے تو دوسری طرف دیکھیے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے اعلیٰ و ارفع دنیا اور آخرت میں مقام اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، لیکن دیکھیے حال کیا ہے، فوت
فوت ہوئے تو کانا درعہ مرہونۃ عند یہودین، جب فوت ہوئے ہیں امام کائنات فوت ہو رہے ہیں، سب سے اعلیٰ اور ارفع حیثیت ہستی فوت ہو رہی ہے، تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ آپ کی زرہ جو جنگی لباس پہنا جاتا ہے وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، گھر کے لیے 30 جو منگوائے تھے کھانے کے لیے، اس کے بدلے میں یہودی کے پاس ایک زرہ رکھی ہوئی تھی۔ دیکھیے اگر دنیا کی ریل پیل اس کی جناب اللہ کے ہاں حیثیت ہے، پھر اللہ تعالی کہ جناب برگزیدہ صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر ڈالیے، فوت ہونے سے چند دن قبل اپنی بیٹی عائشہ کو کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے چادر زیب تین کر رکھی ہے ایسے کرنا، اس کو بھی دھو لینا، 2 چادریں اور لے لینا، اس میں مجھے کفن دے دینا۔ آگے سے بیٹی کہتی ہے باپ جی کیسے، نیا کفن لیں گے اس میں آپ کو دفن کیا جائے گا؟ کہا نہیں، ان الحی احق بالجدید، نیا کپڑا کسی مستحق کو دے دینا، ایک یہ چادر ہے زیب تن کی ہوئی، 2 اور چادریں لے کے اس میں کفن دفن دے دینا۔ اگر یہ ناکام ہے تو نعوذ باللہ پھر سرخرو ہونے والے کون؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیے، عرب و عجم پہ حکومت، عرب میں، یمن میں، شام میں، فلسطین میں، یورپ تک، افریقہ تک حکومت کی، 22 لاکھ مربع میل کے جناب یہ حکمران، مرتے وقت حالت کیا ہے؟ آخری امت کو بھی وصیتیں کر رہے ہیں، اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی بلایا ہے، ان کو بھی وصیتیں کر رہے ہیں۔ کچھ ایک آدمی آگے بڑھا اور کہتا ہے ابشر یا امیر المومنین، امیر المومنین خوش ہو جائیے۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ کی زبان سے جناب جنت کی گارنٹی لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور عمر جی تم پہ راضی فوت ہوئے۔ دوسری بات کہنے لگے کہ ثم شہادت، پھر یہ شہادت کا اعزاز حاصل کر رہے ہو، جتنی دیر آپ نے حکومت کی ہے، عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کیے ہیں، یہ 3 شہادتیں آدمی نے دی، رسول اللہ کا زمانہ پایا، جب تک آپ 10 سال حکومت کرتے رہے ہیں، عدل و انصاف سے کام لیا، ثم الشہادت، پھر شہادت سے سرخرو ہو رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے عبداللہ اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا عبداللہ دیکھنا، کیا دیکھنا؟ پراپرٹی جائیداد دیکھنا، وراثت تقسیم کرنے کے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں؟ نہیں، کہتے بیٹا میرا دیکھنا جتنا قرض ہو وہ ادا کر دینا، خیبر کا حصہ ہے، فلاں فلاں سے غنیمت کا حصہ ملا تھا، اس سے میرا قرض ادا کر دینا، اگر نہ پورا ہو قرض تو اپنے ننھیال سے مانگ لینا، ددھیال سے مانگ لینا، قریشیوں سے باہر سے نہ مانگنا۔ فوت ہوئے، 80,000 درہم ان کے ذمے قرضہ تھا، جو ادھر ادھر خرچ کیا، کوئی سائل آ جاتا پاکٹ میں نہ ہوتا، بیت المال سے دلا دیتے، اور ساتھ ساتھ تحریر کرتے رہے۔ 80,000 درہم قرضے کے قرضہ چھوڑ کے وقت کا حکمران جا رہا ہے، جس کی مثالیں آج حکمرانوں کے لیے زندہ اور تابیتہ ہے۔ اس لیے بھائیو آخرت کی تیاری کیجئے، ایسے اعمال کیجئے، ادھر سے روح پرواز ہو، اوپر سے جنت کی مناظر جناب سامنے ہو جائیں، عیاں ہو جائیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کن مصیبتوں سے ان کو دوچار نہیں کیا گیا، فوت ہونے لگتے ہیں، ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، بیوی بیٹھی ہے، رفیق حیات بیٹھی ہے اور کہہ رہی واہ کربا واہ حزنا، آج میرا سہاگ لٹنے والا ہے، آج سر کا تاج فوت ہونے والا ہے، میں کیا کروں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، واہ حزنا، آج تو ہمارے اوپر غم ہی غم ہے۔ تو آگے سے بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہ کہو، بل تقولی وا فرحہ، بلکہ تم یہ کہو آج خوشیوں کا دن ہے،
وفات بلال کی ہو رہی ہے اور کہتے ہیں آج یہ کہو کوئی خوشیوں کا دن ہے۔ سیدنا بلال کو بیوی کہتی ہے یہ کیسے کہا، ادھر سے روح پرواز ہوگی گدن نل کا محمدن و صحبہ، اور ادھر سے محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس طرح زندگی گزاریے، معاملات اپنے الجھے ہوئے ان کو کلوز کیجئے، ہاں کمائیے، پیسہ جمع کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مال اس بندے کے لیے فائدہ مند ہے جو جناب دائیں بائیں خرچ کرتا ہے، ادھر ادھر خرچ کرتا ہے، اس کے لیے نفع بخش ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ بتائیے کون دوسرے مال کی حفاظت زیادہ کرنے والا ہے اپنے مال سے بڑھ کر؟ تو صحابہ کہنے لگے معاشرے میں تو یہ ہے ہر بندہ اپنے مال کی حفاظت میں لگا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا مال وہی ہے جو زیب تن کر کے ختم کر لیا، بسیطہ کر لیا، کھا لیا، ہضم کر لیا، اور تیسرا مال فرمایا جو اللہ کی راہ میں دے کر قدمہ آگے بھیج لیا، ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ باقی سارا مال فرمایا وہ تارک لورثتہ ہی، اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ کر ذاہب، وہ جانے والا ہے، عنقریب اللہ کا بلاوا آنے والا ہے۔ اعمال ایسے کیجئے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ہمیں ملتا رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ سائر عملہ، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس سے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر 3 طرح کے ایسے اعمال ہیں کہ بندہ فوت بھی ہو جائے اس کا اجر و ثواب جاری کر دیا جاتا ہے، جاری رکھ دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے وضاحت کرتے ہیں، فرمایا ایک صدقۃ جاریۃ، جاری صدقہ، مرنے سے پہلے زندگی میں کوئی ایسا کام کر گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، کوئی مسجد بنا گیا، کوئی کنواں لگا گیا، اور اس کا ثواب فرمایا اس کے مرنے کے بعد اسے پہنچتا رہے گا۔ اور آگے فرمایا علم ينتفع بہ، ایسا علم جس کے مرنے کے بعد اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، مدرسے کو کتابیں مہیا کر گیا، اس کا مطالعہ لوگ کریں گے، طلباء کریں گے، اس کا اجر و ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ اور اسی طرح کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، کوئی بندہ بچہ اینٹیں اٹھا رہا ہے، مزدور قسم کے طبقے کا آدمی، اس کا بچہ ہے مزدوری کرتا ہے، بندہ جائے اسے تھپکی دے، پوچھے کیوں بھئی یہ کام کر رہے ہو؟ ضرورت ہے، باپ نہیں ہے سر پہ، یہ معاملہ ہے۔ ایسے بچوں کو مدارس کی طرف بھیجنا، یہ بندہ بھیجے گا اور کہے گا بیٹا تو جا پڑھ اور تیرا جو اخراجات ہیں وہ معاملات میں سنبھالوں گا، یا معاملات اس کے سنبھالے نہ بھی، صرف مدرسے کی طرف کسی بچے کو لا کے داخل کر دیتا ہے۔ علم ينتفع بہ، وہ آدمی بھیجنے والا، نیکی کے راستے کی طرف راغب کرنے والا فوت ہو جائے گا، اس کو اجر و ثواب قیامت تک اسے جاتا رہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسی اولاد اس کے مرنے کے بعد دعائیں کرتی رہے، نیک اولاد۔ تو نیک اولاد اسی وقت بنے گی، دعائیں کرنے والی اولاد اس وقت ہی بنے گی جب بندہ اس کو دین کی طرف راغب کرے، دین کی دعوت دے، مدرسے میں ڈالے، تعلیم سے آراستہ کرے، پھر جناب وہ اللہ کے سامنے حضور دعائیں گڑ گڑا کرے گی، اللہ سے والدین کے لیے مغفرت کرے گی۔ ایسا نہ ہو، اللہ اکبر، ایک درمیانے طبقے کا آدمی تھا، اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا، ایک بچے کو ڈاکٹر بنایا، محنت مزدوری کر کے اس کا جناب سارا اخراجات فولڈ کیے، اب ڈاکٹر بنا دیا، حادثے کی زد میں آیا، حادثہ ہوا، اوپر سے اس کا باپ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہاں بھائی
بیٹا کیسے ہو؟ کہا باپ تو نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، مجھے جناب زیادتی کی ہے، مجھے کچھ دیا نہیں۔ بیٹے کو آخرت یاد آ رہی تھی، کہنے لگا بیٹا کیا ہوا؟ کہا آج مجھے آخرت ویران نظر آ رہی ہے، جو دنیا کا پڑھایا سکھایا وہ دنیا میں رہ گیا ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور مجھے آخرت کا خوف اور ڈر نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔